الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کون جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے اول تا آخر 2 زانوں بیٹھوں گا، جتنا ہو سکا۔ تھک گئے تو جس طرح آسانی میں بیٹھ جائیے، پھر دوبارہ یاد آنے پر 2 زانوں بیٹھ جائیے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان اکثر نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ پہلے کلمت الحق کے لیے بیان کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ خشوع نفاق سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مشکل الفاظ، انگریزی الفاظ، اشعار وغیرہ کہنے یا پڑھنے پڑ گئے تو دل کے اخلاص پر توجہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی بھی دعوت پیش کروں گا، جن میں مدنی انعام، مدنی قافلہ، علاقہ دورہ نیکی کی دعوت وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ کہا لگنے اور لگوانے سے بچوں گا۔ اب بھی نیت کریں جو کچھ سیکھیں گے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ قلم اور کاغذ میسر ہوئے تو اہم مدنی پھول لکھ کر محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 590 صفحات پر مشتمل کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی 425 حکایات کے صفحہ نمبر 247 پر نقل ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے ہاں کوئی مہمان آیا۔ آپ کچھ لکھ رہے تھے۔ قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا۔ مہمان نے عرض کی
میں اٹھ کر ٹھیک کر دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مہمان سے خدمت دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا غلام کو جگا دو، پر وہ بھی اب بھی سویا ہے۔ پھر اب خود اٹھے اور کپی لے کر چراغ کو تیل سے بھر دیا۔ مہمان نے عرض کی آپ نے خود ذاتی طور پر یہ کام کیا؟ تو اس پر سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا جب میں اس کام کے لیے گیا تھا تو بھی عمر تھا، اور جب واپس آیا تو بھی عمر تھا، میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اور بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں تواضع کرنے والا ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے کس قدر عاجزی فرمائی۔ عاجزی اختیار کرنے والا بظاہر کمتر دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں بڑا بلندر ہوتا ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں ملا۔ میرے مقام میں کوئی کمی تو نہیں آئی کہ جب انسان کوئی عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، تو اس سے اس کے مقام میں کیا کمی آئے گی؟ اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بلندی عطا فرماتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بلندی پانے کے یہ مدنی پھول ہیں، مقام و مرتبہ پانے کا یہ کچھ مدنی پھول ہیں، اور اس میں بالخصوص آپ کو سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکایت بیان کی کہ آپ امیر المومنین تھے، آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، آپ کا نام عمر تھا، اور آپ کے کردار میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست جھلک تھی۔ اتنی زبردست عاجزی تھی آپ میں، اتنی زبردست عاجزی تھی کہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر نقل ہے، اور بڑی عمدہ حکایت ہے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے باوجود خلیفہ ہونے کے کبھی اپنے آپ کو عام مسلمانوں بلکہ کنیزوں اور غلاموں سے بھی بالاتر نہیں سمجھا۔ ایک بار کنیز آپ کو پنکھا جل رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگے، پنکھا جلتے جلتے آنکھ لگ گئی، آپ نے خود پنکھا لیا اور وہ پنکھا لے کر اس کنیز کو جلنے لگے۔ جب کنیز کی آنکھ کھلی تو حیرت و خوف کے مارے چیخ اٹھی۔ آپ نے فرمایا تم بھی تو میری طرح ایک انسان ہو، تمہیں بھی تو اسی طرح گرمی لگتی ہے جس طرح مجھے، اس لیے میں نے سوچا کہ جس طرح تم نے مجھے پنکھا جلا میں بھی تمہیں پنکھا جل دیتا ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے پیکر تھے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو سنتوں کو عام کرتی ہے، سنت اختیار کرتی ہے، جہاں ہم امامہ شریف کی سنت اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں،
داڑھی شریف کی سنت اپناتے ہیں، لباس کی سنت اپناتے ہیں، اور بھی کئی سنتیں اللہ کی کرو رحمت ہے ہمیں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں اپنانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ وہیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ بھی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبردست سنت مبارکہ ہے، اور آپ کے زبردست اس میں ارشادات ملتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان، اصحاب صفا کی سیرت دیکھ لیں، عاجزین کی ساری تواضع تواضع تواضع، سامنے والے کی عزت کرنا، سامنے والے کو مقام و مرتبہ دینا، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا، یعنی یہ اتنا پیارا فعل ہے، اور تکبر و غرور اتنی ایک گھٹیا قسم کی حرکت ہے کہ حدیث قدسی ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی، یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے لیے اس طرح تواضع کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی طرف اپنی ہتھیلی مبارک سے اشارہ کیا، میں اس کو اس طرح بلند کرتا ہوں، یہ فرما کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ اتنی پیاری یہ ادا ہے تواضع ان کی ساری، جس کی ضد تکبر ہے، اس کی ضد تکبر و غرور ہے، تکبر و غرور کی ضد تواضع اور انکساری ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تواضع کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بچھ جانا، کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع کی، انکساری کی، عاجزی کی، اللہ تبارک و تعالی اس کو سر بلند کرتا ہے، اور جس نے اس پر برائی ظاہر کی اللہ عز و جل اس کو پست کر دیتا ہے۔ خود ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تواضع مبارک، تعلیم امت کے لیے جو آپ کی سیرت سے اتنے سارے تواضع کے جو واقعات ملتے ہیں، آپ غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ایک بہت پیارا ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی سعادت پا رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، اطمینان کرو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی اس خاتون کا بیٹا ہوں جو دھوپ میں سکھایا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، او سلام عاجزانہ، او سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، او سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک